سعودیہ نے شپنگ کو یمنی حوثی مجاہدین کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے ایک نئے 14 رکنی ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد کا اعلان کیا۔ اس فوجی اتحاد میں جو ممالک شامل ہیں ان میں پاکستان، ترکی، مصر، بنگلہ دیش، جبوتی، نائجیریا، سوڈان، قطر، کویت، بحرین اور اردن جیسے ممالک شامل ہیں۔ السلام علیکم۔ سعودیہ نے ریڈ سی میں یعنی کہ بحیرہ احمر میں شپنگ کو یمنی حوثی مجاہدین کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے ایک نئے 14 رکنی ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج ہی ہوا ہے، یعنی ایک دن بھی نہیں گزرا اس کو۔ اس فوجی اتحاد میں جو ممالک شامل ہیں ان میں پاکستان، ترکی، مصر، بنگلہ دیش، جبوتی، نائجیریا، سوڈان، قطر، کویت، بحرین اور اردن جیسے ممالک شامل ہیں۔ اگر ان ممالک کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ان میں سے بیشتر ایسے ملک ہیں جنہیں آپ سفید ہاتھی کہہ سکتے ہیں، جن کی نیویوں کی صلاحیت اپنے ایکسکلوسیو اکنامک زون میں فری نیویگیشن کو محفوظ بنانے کی بھی نہیں ہے، یعنی یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ امریکہ کا کل فوجی بجٹ $1 ٹریلین ہے یا شاید اس سے بھی اوپر ہے، جو چین، روس، بھارت، جرمنی، یوکرین اور سعودیہ کے کل فوجی بجٹ کو ملا کر بھی زیادہ بنتا ہے، اور امریکہ اس میں سے $250 ارب سے زائد صرف اپنی نیوی پر خرچ کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نیوی، تمام تر وسائل ہونے اور ٹیکنالوجی میں برتری کے باوجود امریکہ برطانیہ کے ساتھ مل کر بھی 2023 اور 24 میں یمنی حوثی مجاہدین سے باب المندب کھلوانے میں ناکام رہا تھا، اور ابنائے ہرمز پر بھی ایرانی کنٹرول کے سامنے ابھی تک بے بس ہے، کیونکہ تنگ گزرگاہوں سے شپنگ لائن کو بند کرنے کے لیے یعنی کہ ان ابناؤں کی مکمل بندش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اسے سپوریڈک حملوں یا مائنز کے ذریعے سے صرف غیر محفوظ ہی کر دیا جائے تو شپنگ انشورنس کمپنیاں ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت کوئی بھی مغربی ملک یا بحری طاقت سعودیہ کے اس نئے نویلے اتحاد میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ مزید ناکامیوں اور شکستوں کا سہرا جو ہے وہ اپنے کندھوں پر نہیں لے جا سکتے، یا اس کو جو ہے وہ سہارا نہیں دے سکتے۔ مگر پتہ نہیں کہ سعودیہ کو یہ اتحاد بنانے کا مشورہ ہے وہ کس نے دیا ہے، جب اتنے اتحاد آلریڈی موجود ہیں اور عالمی طاقتیں بھی جو ہے وہ ان ابناؤں کو ابھی تک جو ہے وہ کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، تو یہ اتحاد بھی جو ہے وہ اس اہمیت کا، یہ اس قابلیت کا حامل نہیں ہے کہ وہ ان ابناؤں کو محفوظ کر سکے۔ اور اب تو جنگ جو ہے وہ ان ابناؤں سے بھی آگے جو ہے وہ نیل کے ساحل تک جا پہنچی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو بدلتا منظرنامہ ہے، اس میں سعودی عرب جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جنگ کو ایکسکلیٹ کر رہا ہے، وہ جنگ کو پھیلا رہا ہے، اور جنگ کو پھیلانے کا منصوبہ امریکہ اور اسرائیل کا ہے اس خطے کے اندر۔ اس کا واحد ہدف وہ یہ ہے کہ محور مزاحمت کی قوتوں کو کمزور کر دیا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔